بھارت میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہے اور مسلمان سیاسی نقطہ نظر سے کتنا کمزور یا مضبوط ہیں، اس سلسلے میں زیادہ بات چیت کے لیے ہمارے ساتھ ایش باغ عیدگاہ کے امام جناب مولانا خالد رشید فرنگی محلی صاحب موجود ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. گلوبل باؤنڈری میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم. نہیں، شکریہ. یہ جان کے خوشی ہوئی کہ گلوبل باؤنڈری کے نام سے جو آپ نے چینل سٹارٹ کیا ہے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس میں آپ عام آدمی سے ریلیٹڈ مسائل کو اٹھائیں گے، اور نہ صرف یہ کہ اٹھائیں گے بلکہ اس پر ایک ڈیپ ریسرچ کر کے جو مسائل ہیں ان کا کیا حل ہے اس پر بھی روشنی ڈالیں گے، جس سے کہ خالی اور چینلز کی طرح خالی یہ ایک انفارمیشن براڈ کاسٹنگ چینل ہی نہ رہ جائے، بلکہ لوگوں کو حل بھی معلوم ہو کہ اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل کیا ہے. شکریہ مولانا. آپ کے سجھاؤ پہ ضرور عمل کرنے کی کوشش کریں گے. میں اس حوالے سے پہلا آپ سے کوشچن میرا یہ ہے کہ مسلمانوں کے سیاسی مستقبل اور ان کے سیاسی نقطہ نظر سے، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بتایا، تو میرا سوال یہ ہے کہ 2022 کا جو آنے والا اسمبلی کا الیکشن ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو مسلمانوں کا سیاسی نقطہ نظر کیا ہونا چاہیے آپ کے پوائنٹ آف ویو سے؟ دیکھیے، آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک کی آزادی میں مسلمانوں نے بھرپور حصہ لیا ہے، بھرپور قربانیاں دی ہیں، اور آزادی کے بعد سے مسلمانوں کو سیاسی اور سماجی طور پر ان کو نمائندگی کرنے کا موقع نہیں ملا جو کہ ان کے آبادی اور ان کی کہنا چاہیے کہ حیثیت اور کیپیبلٹیز اور کوالیفیکیشن کے مطابق ان کو مواقع دیے جانے چاہیے تھے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس بات کو انشور کریں کہ مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے ان کو نمائندگی پارٹیز میں بھی دی جائے، اور جس کی بھی گورنمنٹ بنے اس گورنمنٹ میں بھی ان کو معقول نمائندگی دی جائے. اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو ہم سب کا یہی ہمیشہ سے ماننا ہے، ہمارے بزرگوں کا بھی یہی ماننا رہا ہے کہ مذہب کی بنیاد پر کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اور سبھی نے دیکھا ہے کہ ایٹ دا ٹائم آف پارٹیشن جب مذہب کی بنیاد پر جو فیصلے کیے گئے اس میں اپنے ملک کا اور اس ملک کے باشندوں کا کتنی بڑی تعداد میں نقصان ہوا ہے. لہٰذا ہم سب کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ سیکولرزم کے تحفظ کے لیے ہم سب کوششیں کریں. اور میری بس سب سے یہی اپیل ہے کہ اس بات کو ضرور انشور کریں کہ سب اپنے ووٹرز آئی کارڈ ضرور بنوائیں، اور جن کے بھی ووٹرز آئی کارڈ میں کوئی بھی گڑبڑی ہے اس کو درست وقت رہتے اس کو درست کرا لیں. مولانا، میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ کیا مسلمانوں کو اپنی تئیں سیاسی بیداری لانے کی ضرورت ہے، اور اگر ضرورت ہے تو کس حد تک ضرورت ہے؟ دیکھیے، اس ملک میں مسلمانوں کو سب سے بڑا نقصان اسی وجہ سے ہوا ہے کہ ہم اپنے مسائل کو الگ کر کے پیش کرتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے مسائل کو الگ کر کے پیش کریں، بلکہ جو بھی اس ملک کے باشندے ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہی مسائل ہمارے بھی ہیں. تو ایک اپنے مسائل کو دوسری کمیونٹیز کے ساتھ ملا کر کے ان کو اپنے ساتھ لے کر کے مسائل حل کرنے چاہیے. یہ کہنا کہ مسلمانوں کے مسائل یہ ہیں، نان مسلمس کے مسائل یہ ہیں، اس سے کہیں نہ کہیں ہمیں نقصان ہوتا رہا ہے. لہٰذا ہمیں ایک کامن پلیٹ فارم پر آ کر کے کامن مسائل کو ریز کرنا چاہیے. شکریہ مولانا. آپ نے بہت اہم چیز کی طرف اشارہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمارے اور نان مسلموں کے مسائل یکساں ہیں، اور ہمیں اپنے اور دوسروں کے مسائل کو دو الگ الگ زاویے سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. سب کے مسائل کامن ہیں، اور ان مسائل کا جو حل ہوگا وہ بھی اس کا کامن ہی ہوگا. گلوبل باؤنڈری کے لیے میں سلیم آزاد.